اچھا، قرآن سے ریفرنسز سے تو ہمیں یہ کلیئر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، اللہ تعالیٰ نے مقاصد بھی بتا دیے اور ان کے فوائد بھی بتا دیے. تو یہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ لفظی ذکر نہیں ہے یہ، اور آپ نے صحابہ کرام کا بتایا کہ یہ کیفیت کا نام تھا، کیفیت طاری ہوتی تھی. تو آج کا نوجوان اگر نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور باقی چیزیں بھی کر رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ کیفیت جو صحابہ کرام حضور وسلم کے دور میں صحابہ کرام کی تھی، وہ کیفیت نہیں ہمیں کبھی محسوس ہوتی. تو کیا اس کا کوئی، اور آپ نے وہ کہا کہ ادراکی پوائنٹ اور لطائف کا نام لیا، کیا یہ پریکٹیکلی کسی اس کے ذکر کے اس سے طریقے سے لنک ہے؟ اور اگر ہے تو یہ آپ احادیث سے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کس طرح دیا، اور روزمرہ زندگی کے اندر جس کو ذکر ملا یا جو اس راستے پہ جو ذکر لے، اس کو کیا چیزیں فیل ہوں گی کہ وہ اس کو لگے گا یہ اب میں ٹھیک راستے پہ ہوں. کیونکہ اس وقت انفارمیشن کا اتنا فلو ہے کہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. تو اور ذکر سے ریلیٹڈ پھر ایک یہ گمان بھی ہے کہ اگر آپ ذکر کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ دنیا سے بالکل ہٹ جاؤ، کٹ جاؤ اور دنیاوی معاملات کو سائڈ پہ کر دو. تو تھوڑی سی اس پہ رہنمائی فرمائیں کہ یہ طریقہ کیا ہے نوجوان کو، انسانوں کو بالخصوص نوجوانوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ذکر ٹھیک طریقے سے صحیح راستے پہ چلنا شروع ہو گیا ہے، اور کیا دنیا سے کٹ کر یہ چیز کی جاتی ہے؟ دیکھیں، زندگی جب آپ گزارتے ہیں یا زندگی جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو دو قوتیں آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ آپ کی زندگی پہ اثرات کرتی ہیں. آپ کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت ہے کہ میں کر لوں گا، آئی ول ڈو، میں یہ کام کر لوں گا، میں مطمئن ہوں. یعنی آپ اپنے اوپر مطمئن ہیں، آپ مطمئن ہیں کہ میں یہ کام کر لوں گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا، میرے بس کے روگ ہی نہیں ہے، بس میں کہاں پھنس گیا ہوں، میں تو زندگی میری تباہ ہو گئی ہے. دو قسم کے لوگ آپ کو ملتے ہیں. تو یعنی مقام اطمینان یا وہ قوت جو انسان کو اطمینان دے تمام تر حالات کے اندر، کتنے بھی برے حالات ہیں وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، کوئی بات نہیں، جتنے بھی حالات ہیں میرے ساتھ وہ قوت ہے، میرے اندر وہ قوت ہے، میرے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ میں یہ کر لوں گا. تو اگر وہ آپ کے اندر ہے تو آپ کامیاب انسان ہیں. تو یہی بات قرآن کریم کہہ رہا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. یعنی اگر آپ نے مقام اطمینان پر پہنچنا ہے، کامیابی کی طرف پہنچنا ہے، آپ نے مایوسی سے بچنا ہے، تو تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. یعنی تمہیں یہ ادراک ہونا چاہیے کہ تم ایسے ہی کہ ہوا میں اڑتے ہوئے پتے نہیں ہو کہ جو تمہیں حوادث کبھی ادھر پھینک دیں گے اور کبھی ادھر پھینک دیں گے، بلکہ تمہارا ایک تعلق ہے خدا کے ساتھ، تمہارے قلب کا تعلق جڑ گیا خدا کے ساتھ. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. اطمینان یعنی یہ دل خدا کے ساتھ جڑ گیا ہے. اور خدا کیا چیز ہے؟ ان قوت للہ جمیعا. خدا وہ چیز ہے کہ تمام کی تمام قوتیں اس کے پاس ہیں. گویا آپ کا تعلق خدا کے ساتھ جڑ گیا جس کے پاس قوتیں ہیں. جب آپ کا تعلق اس کے ساتھ ہے تو پھر آپ مقام اطمینان پہ ہر حالات کے اندر بھی، حالات کی گردشیں آپ کو مایوس نہیں کر سکتی. تو گویا کامیابی کی شاہ کلید اور فرسٹریشن کی بچنے کی جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ کا ذکر آ جائے تاکہ وہ قوت حاصل ہو جائے. تاکہ مایوسی جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ مایوسی آپ کے سوچنے کے انداز کو بند کرتی ہے. سب سے پہلے آپ کہتے ہیں صرف یہی دروازہ تھا، یہ میرے لیے بند ہو گیا، اب زندگی کا کیا فائدہ، یہی شخص تھا، یہی میری زندگی میں تھا، یہ چلا گیا. تو آپ دیکھ لیں جتنی بھی خودکشی کے ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں. جب ذکر آپ کے اندر آئے گا یا تعلق باللہ پیدا ہوگا، یہاں ذکر سے مراد آپ تعلق باللہ کر لیں، جب وہ تعلق باللہ پیدا ہوگا تو آپ مایوس نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے ایک راستہ بند ہو گیا تو دوسرا کھل گیا، مجھے گھبرانا نہیں، مجھے آگے بڑھنا ہے. اور گھبرائے تو وہ جس کا رب نہ ہو. میرا تعلق میرے رب سے جڑ گیا. گویا مقام اطمینان یا مقام قوت یا مقام انرجی آپ کے پاس جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے. اگر اللہ کا ذکر اندر نہیں ہے تو فرسٹریشن ہے. تو یہ ذکر آپ کی زندگی کے اندر کامیابی لاتے، یہ ماسٹر کی ہے کامیابیوں کی. اگر آپ قرآن کریم سے پوچھیں کہ اللہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، مجھے کوئی نسخہ بتا دیں جس سے زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کوئی لمبی چوڑی بات اللہ نے نہیں کی، بہت مختصر سی طریق، جیسے کہ اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ایک گولی لکھ کے دیتا ہے کیونکہ وہ آپ کے مرض کو سمجھ رہا ہوتا ہے اور کھاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں وہ جی واہ کیسا ڈاکٹر گیا، دوائی بھی سستی سی دے دی اور میں ٹھیک بھی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایک نسخہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کامیابی کے دروازے تمہارے اوپر کھل جائیں گے، ناکامی کے دروازے تمہارے اوپر جو ہے بند ہو جائیں گے، تم کو دنیا کے اندر بھی خوشخبریاں ملیں گی، آخرت میں بھی خوشخبریاں ملیں گی، تمہارے اوپر جو ہے کامیابی عظیم کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے ساتھ دوستی لگاؤ۔ ذکر بمعنی محبت، ذکر کے بہت سارے معنی ہیں، ذکر بمعنی محبت، ذکر بمعنی تعلق باللہ۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے دوست بنو۔ جب آپ کسی کے دوست بنتے ہیں تو اس کی آپ کے دل میں جگہ ہوتی ہے، اس کی آپ کے دل میں یاد ہوتی ہے۔ جب آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو سب سے پہلی چیز آپ کے اندر جو ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور جو زندگی کو نامراد کرتی ہے اور ناکام کرتی ہے، وہ خوف اور ملال، ڈپریشن ہے۔ یہ دشمن ہے انسان کا، خوف اور ڈپریشن۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ یہ جو دو عظیم بیماریاں ہیں جو ناکامی کا سبب ہیں، تم اللہ سے دوستی کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارا خوف بھی ختم کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری ڈپریشن بھی ختم کر دے گا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دوست بنے ہیں، جو ایمان لائے اور متقی ہو گئے۔ آگے پھر جس طرح اس ذکر کثیر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتا دیا کہ تمہارے اوپر رحمت بھی نازل کروں گا، تمہیں میں اندھیروں سے بھی نکال دوں گا، پوری طرح تفصیل بتا دی، پوری طرح۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ پوری تفسیر بتا رہا ہے کہ جب تم میرے ساتھ دوستی کرو گے، لہم البشری فی الحیات الدنیا، تمہیں دنیا میں بھی نعمتیں دوں گا، تمہیں دنیا میں بشارت ہوگی، ایک کے بعد ایک کامیابی کی بشارت ہوگی، وفی الآخرتی، اور آخرت کے اندر بھی تمہارے لیے بشارتیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میرے ساتھ دوستی کرو اور نعمتیں حاصل کرو، ذالک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے۔ یعنی کامیابی کا نسخہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آؤ مجھ سے محبت کرو۔ اور جہاں تک یہ تعلق ہے، اور جیسے ملتا ہے صوفیہ کرام کا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے وہ جنگلوں میں چلے گئے اور زندگی تیاگ دی اور اس کے بعد یہ نعمتیں حاصل کیں، وہ ایک دور کی بات تھی، اس دور پہ ہم تنقید نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ پوری زندگی چھوڑنی پڑے گی، یہ بات غلط ہے کہ پوری دنیا زندگی چھوڑ کے اللہ کی طرف جانا پڑے گا۔ لیکن ہاں یہ بات تو ہے کہ کچھ لمحات کے لیے آپ کو زندگی چھوڑنی پڑے گی، کچھ لمحات کے لیے آپ کو سب کو کٹ کے بیٹھنا پڑے گا۔ لیکن یہ جو لمحات ہیں 15 منٹ بھی ہو سکتے ہیں، گھنٹہ بھی ہو سکتے ہیں، 2 گھنٹے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ حکم ہے قرآن کریم کے اندر، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تہجد کا حکم ہے۔ اب تہجد کتنی آپ پڑھ لیں گے؟ 1 گھنٹہ پڑھ لیں گے، 2 گھنٹہ پڑھ لیں گے، نماز پڑھیں گے، اس میں تلاوت آپ کریں گے، اللہ کے آگے روئیں گے، مانگیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ چوتھا حکم یہ دے رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جب میرا ذکر کرو میرے نام کا، پھر دنیا سے کٹ جاؤ۔ اب 15 منٹ کٹے، 20 منٹ کٹے، کٹنا بہت ضروری ہے۔ مطلب ہے یہ نہیں کہ پوری زندگی کٹیں، 15-20 منٹ سب سے چھوڑ کے، سب سے تعلق چھوڑ کے، نہ ہم کسی کے نہ کوئی ہمارا، ہم سب اسی کے، وہی ہمارا، وہ 15-20 منٹ آپ نے اپنی زندگی میں نکال لینا ہے، آنکھیں بند کر لینی ہے، اللہ کا دھیان دل میں لانا ہے، یہ تصور کرنا ہے میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے اوپر آ رہی ہے، اپنے ذہن کو تھکاوٹوں سے دور کرنا ہے، رحمتیں حاصل کرنی ہے، اس وقت آپ نے کٹنا۔ اور اتنی سی ڈیوریشن ہے، ایک عام آدمی کے لیے اتنی سی ڈیوریشن ہے کہ آپ نے 15-20 منٹ جو ہے وہ سب سے کٹ کے آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اسپیسیفیکیشن ہے ذکر کی کہ ذکر آپ نے کرنا کیسے ہے، تو یہ 15-20 منٹ کے لیے تو آپ نے کرنا ہے، تہجد کے وقت اٹھ کے یا جو بھی آپ کی زندگی میں آپ کو ٹائم ملے۔ یہ کنسیپٹ غلط ہے کہ آپ نے ساری زندگی چھوڑ کے آپ نے زندگی چھوڑ دینی، پھر تو مسلمان زوال کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ کٹنا بھی ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح مس گائیڈ کیا جاتا ہے ضرور 15-20 منٹ کے لیے، گھنٹے کے لیے اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کے دھیان کے اندر بیٹھنا ہے، اور حکم قرآن کریم کے اندر ہے۔ باقی رہ گیا لطائف کے بارے میں، آپ نے سوال کیا، کیونکہ سوال بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو سوال آپ نے کیا کہ صحابہ کرام کو یہ لطائف یا یہ مقام جو ہیں
دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کریم جو ہے ہمیں صرف اشارے بتاتی ہیں. اب آپ باب الاذان پڑھیں، باب الاذان کے اندر آپ کو ایک نوجوان صحابی کا قصہ ملتا ہے، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب فتح مکہ ہوئی تو حضور نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان دو. یہ اہل مکہ صاحب زبان لوگ تھے. جس طرح آپ بہترین اردو بولتے ہیں، کوئی آگے دوسرا غیر ملکی آپ کے سامنے بولنا شروع کر دے تو آپ کی ہنسی چھٹتی ہے. تو انہوں نے، یہ صاحب زبان نہیں تھے، تو تلاٹ بھی تھی ان کی زبان میں، تو انہوں نے جب اذان پڑھی تو انہوں نے ہوٹنگ شروع کر دی. اس ہوٹنگ کے اندر جو ایک نوجوان تھا جس کی آواز سب سے سریلی اور بلند تھی اور صاحب زبان بھی تھا، وہ آپ کے سارا شور آپ کے کان مبارک تک پہنچا. آپ نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا ان کو پکڑ کے لے آؤ. وہ پکڑ کے لے آئے. یہ کافر تھے سارے کے سارے لڑکے، اور ان کو ڈر تھا کہ اب جس طرح وہاں رواج تھا کہ مار دو اور قتل کر دو پہلے، لیکن آپ تو رحمت للعالمین تھے. آپ نے پوچھا کس کی آواز بلند تھی؟ سب نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا کہ یہی دے رہا تھا، اس کی آواز سب سے بلند تھی. آپ نے اس کو کہا تم رہ جاؤ، اور باقیوں سے کہا تم جو ہے وہ چلے جاؤ. اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسے کہا دوبارہ اذان دو. اب وہ اپنی کیفیت بتا رہا ہے، اور حدیث کے اندر یہ کھول کے بیان کیا جا رہا ہے کہ جب مجھے اذان کا حکم دیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قابل نفرت کوئی ہستی میری زندگی میں نہیں تھی جن کو میں ناپسند کرتا تھا. لیکن موت کا خوف کہ میں نہیں دوں گا تو مجھے مار دیا جائے گا، میں نے اس خوف کے زیر اثر اذان دی. اذان دینے کے بعد ہوا کیا؟ آپ نے اس کو اشرفیوں کی ایک تھیلی دی، اس کو اپنے قریب کیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، یہاں لطیفہ ہے، اس کے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھا، یہاں روحانی پوائنٹ ہے، اور سینے پہ پھیلا کے جو ہے وہ ہاتھ رکھا. یہ 5 انگلیاں ہیں، یہاں 5 لطائف ہیں. تو 5 لطائف اللہ والوں نے ان حرکات مبارک سے دریافت کیے. پھر ہاتھ آپ ایسے آہستہ آہستہ اس کے معدے سے اس کی ناف کی طرف لے گئے اور یہاں ہاتھ رکھا. یہاں بھی لوگوں نے یہ روحانی پوائنٹ حاصل کیے. اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہے؟ پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ ناپسندیدہ ترین شخصیت آپ ہیں. جب بھی آپ نے ہاتھ مبارک رکھیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے اندر کوئی اور زیادہ محبوب میرے سامنے نہیں تھا. یعنی کایا ہی کلپ گئی آپ کے ہاتھ مبارک رکھنے سے، اس کے اندر کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی، محبت ہی حاصل ہو گئی. اب یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ مجھے مکہ کا مؤذن مقرر کر دیں. یہ پہلا مؤذن ہے مکہ کا. تو یہ ملتی ہیں حدیث کے اندر بھی اشارے ملتے ہیں. صرف آپ نے اینک تبدیل کرنی ہوتی ہے، یعنی آپ نے قرآن و حدیث کو ایک محقق کی حیثیت سے پڑھنا ہے، نیوٹرل ہو کے پڑھنا ہے. ایک متعصب کی حیثیت سے نہیں پڑھنا، نہ آپ مناظرے باز کی حیثیت سے پڑھنا ہے کہ اپنے مناظرے کی جو آیتیں ہیں وہ اکٹھی کرتے رہو اور جو ملے ان کو، جو خلاف دلائل ملے ان کو چھپا دو. آپ نے ایک محقق کی حیثیت سے پڑھنا کہ حقیقت کیا ہے. تو آپ کو حدیث کے اندر بھی اشارے مل جائیں گے، لطائف کے بھی اور مراقبوں کے بھی. صحابہ کرام عشاء کی نماز کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے تھے، اور حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انتظار کرتے کرتے ان کے جو ہے وہ جو ٹھوڑی ہے وہ ان کے سینوں سے جا کے مل جاتی تھی اور ان کے اوپر اونگ طاری ہو جاتی، جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں. اور وہ بیٹھے رہتے تھے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے پھر وہ وضو نہیں کرتے تھے، بغیر وضو ہی کے وہ جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے. یہی تو مراقبہ ہے، پاسچر تو یہی ہے. آپ نہ دیں اس چیز کو نام مراقبے کا، بے شک نہ دیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایسا ہوا تو ہے آپ کی مجالس کے اندر بھی. اور آپ پڑھ کے دیکھیں، جگہ جگہ آپ کو صحابہ کرام کی زندگی سے یہ چیزیں ملتی ہیں. تو ہمیں یہ شعور حاصل کرنا ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی فرسٹریشن کا شکار ہے. اور قرآن کریم اس کا حل بتا رہا ہے زندگی سے، یہ تمام ڈپریشنیں نکالنے کا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے، چنوتی دے رہا ہے کہ اگر ذکر سے روگردانی کی تو تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گا. تو اگر زندگی کو اجیرن ہونے سے بچانا ہے تو 5 منٹ تو اپنے دل کو دے نا. رو مانگ کے 5 منٹ دل کی طرف توجہ دیں، اللہ سے مانگ لے، یا اللہ یہ دل، میرا دل تیری محبت سے خالی ہے، یا اللہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اس کو اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما دے. گڑ گڑا کے 6-7 دفعہ یہ دعا مانگ لے، آنکھیں بند کر کے، زبان بند کر کے یہاں توجہ دیں. یہ دل اللہ 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 کر رہا ہے، کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں. قرآن خود بتا رہا ہے، مومن کے لیے حکم ہے ایسے کرو، کر لو، دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا.
اچھا، یہ آپ نے ابھی کچھ پوائنٹس کے نام لیے اور یہاں پہ ہاتھ رکھا ہے، تھوڑا سا یہ گائیڈ کریں کہ ایز اے لیمن مطلب مجھے اس کے بارے میں اگر نہیں پتہ ذکر کہ کیسے کرنا ہے، تھوڑا سا ایز اے لیمن کے لیے تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ اس کو کیسے کرنا ہے، اور اور یہ جو پوائنٹس ہیں اس کا بھی کوئی اس سے لنک ہے کہ جیسے آپ نے ہاتھ رکھا ہے، تھوڑا سا اس پہ ذرا رہنمائی دیکھیں، فرمائیں۔ ایک تو میں نے ابھی آپ کو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی ہے کہ آپ نے ان جگہوں پہ ہاتھ رکھا اور اشارہ کر دیا ہے۔ جب آپ تحقیق کے میدان میں پہنچتے ہیں تو اشارہ کافی ہوتا ہے، آگے تو تحقیق آپ نے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بھی یہی بات فرما رہا ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ ہماری جو آیات ہیں سائنز آف اللہ ہیں، وہ ان کے سینوں کے اندر موجود ہیں، اوت العلم کے پاس جاؤ، وہ آپ کو سکھائیں گے۔ دیکھیں، اگر آپ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، تو قرآن کریم کے اندر تو بینات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں۔ یہاں تو صرف بینات کی بات کی جا رہی ہے، بل ہوا آیات بینات، جن کو ہم لطائف کہتے ہیں ان کو قرآن کریم آیات یا سائنس آف اللہ کہتا ہے۔ قرآن نے بتا دیا تمہارے سینے کے اندر موجود ہے، اب آگے چونکہ ریفرنس بک ہے، ڈیٹیل بک تو نہیں ہے، آگے تحقیق کرنا آپ کا کام ہے، اور اس پہ صوفیاء نے تحقیق کی ہے، اور تحقیق کر کے انہوں نے روحانی ریسیور، سینے کے اندر روحانی ریسیور یا روحانی ادراکی پوائنٹ، جس طرح یہ عقلی ادراک ہے اس طرح روحانی ادراکی پوائنٹ وہ دریافت کیے ہیں، یہ لطائف دریافت کی ہیں، اور ان کے اوپر انہوں نے کنسنٹریشن کی ہے، ان کو کھولا ہے، اور کھول کے انہوں نے علم حقیقی حاصل کیا ہے۔ تو یہ 5 لطائف سینوں کے اندر ہیں، یہ آپ کی بریسٹ ہے لیفٹ سائڈ کے اوپر، دل والی سائڈ کے اوپر، اس سے بالکل 1 انچ نیچے یہاں لطیفہ قلب کا مقام ہے۔ یہ رائٹ بریسٹ ہے، بالکل آسان طریقہ ہے، اس میں کوئی ایسی جیومیٹری نہیں ہے۔ یہ رائٹ بریسٹ سے بالکل 1 انچ نیچے لطیفہ روح کا مقام ہے، پھر لیفٹ بریسٹ سے انچ اوپر جو ہے وہ لطیفہ سری کا مقام ہے، رائٹ بریسٹ سے بالکل 1 انچ اوپر جو ہے وہ لطیفہ خفی کا مقام ہے۔ کتنی سیدھی جیومیٹری ہے، اور ان کے سینٹر میں آپ نے آ جانا، گردن کے گڑھے سے نیچے وہاں لطیفہ جو ہے اخفا ہے، اور ماتھے کے اوپر نفس ہے، اور سر کے اوپر سلطان الاذکار ہے۔ یہ لطائف ہیں، یہ لطائف آپ کے کھلتے ہیں جب آپ اللہ سے رو مانگ کے ان کے اوپر کنسنٹریشن کرتے ہیں، یا کسی سے ٹیلی فون پہ، ہم تو ٹیلی فون پہ بھی سکھاتے ہیں پوری دنیا کے اندر، کیوں ہم نے صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ جگہیں آپ کنسنٹریٹ کریں، اللہ سے روئیں مانگے، کھل جاتے ہیں۔ تو یہ کھل جاتے ہیں، اس کے اندر آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ اچیومنٹ شروع ہو جاتی ہیں، گویا ان کے کھلنے سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ذکر سے روگردانی کی تو معیشت تنگ ہو جائے گی، اور ظاہر ہے جب ذکر کی طرف بڑھے گا تو معیشت مضبوط ہونی ہے۔ تو جب وہ ذکر کی طرف آتا ہے، اس کی زندگی کے اندر بدلاؤ آتا ہے، وہ ایک مضبوط انسان ہوتا ہے، وہ حالات کا مقابلہ کرنے والا ایک جری نوجوان ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اس کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں 6 گھنٹے دیں، 12 گھنٹے دیں، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو 15 منٹ دیں، 20 منٹ دیں ڈیلی، 15-20 منٹ اب نکالنا کوئی بات نہیں۔ سارا دن آپ فیس بک ہم سکرول کرتے رہتے ہیں، دوسری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، اس تمام چیزوں کے اندر آپ 15-20 منٹ نکال لیں گے تو آپ کی روح کو وہ لذت حاصل ہوگی، وہ سرور حاصل ہوگا کہ آپ کو نماز کی حقیقت کا پتہ چلے گا، آپ کو قرآن کی حقیقت کا پتہ چلے گا، آپ کو ایمان کی حلاوت کا پتہ چلے گا۔ لیکن پہلے روحانی شعور تو بیدار ہو آپ کا، تو یہ روحانی شعور بیدار کرنے کی تحریک ہے۔ اچھا، اگر آپ تھوڑا سا پریکٹیکلی کر کے دکھا دیں تو تاکہ ویڈیو جہاں تک جائے جو دیکھ رہے ہوں وہ اس سے فائدہ حاصل کر کے تو اس چیز پہ آ جائیں۔ دیکھیں، یہ جو پہلا لطیفہ قلب ہے، یہ بھی اچھا موقع آپ نے مجھے دیا، تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ میرے پیچھے اگر جو کر لیں گے تو ان کے بھی جاری ہو جائیں گے۔ تو آپ نے جو ہے وہ ہاتھ رکھنا ہے بنیان کے نیچے سے، میں چونکہ ہاتھ رکھوں گا اوپر صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ پوائنٹ کیا ہے، لیکن آپ نے بالکل بنیان کے نیچے سے آپ کی انگلی ٹچ کرے گی آپ کی جلد کو، تو آپ نے اپنی انگلی کو جو ہے وہ دل کے اوپر رکھ لینا ہے۔ پہلے تو آپ نے ہاتھ پھیلا کے اپنے سینے پہ یا سر پہ رکھ لینا ہے، ہاتھ پھیلا کے آپ نے آخری 3 کل پڑھنے ہیں تاکہ آپ کے اوپر سے شیطانی وسوسے جو ہے دور ہو جائیں اور آپ اللہ کی پروٹیکشن میں آ جائیں۔ وہ پڑھ کے آپ نے اپنے دم کر لینا، جو دم کا سنت کا طریقہ ہے، ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ پھیر لینا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی شہادت کی انگلی جو ہے وہ، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ لیفٹ سائڈ پہ یہ جو بریسٹ یا نپل ہے، اسے 1 انچ نیچے پسلیوں پہ سینٹر لائن کے قریب آپ نے انگلی رکھنی ہے اپنی شہادت کی،
اور آپ نے پھر دعا مانگنی ہے اس نیت سے کہ یہ دعا میرا دل مانگ رہا ہے. وہ دعائیں بڑی خوبصورت سی ہیں اور وہ دعائیں آپ مانگیں. اور میں تو ایک ایک دفعہ مانگوں گا، آپ دعائیں 3 4 5 دفعہ مانگ لیں تاکہ ان میں رکت پیدا ہو. ویسے ایک دعا کو 3 دفعہ مانگنا سنت ہے. تو دعائیں یہ میں آپ کے سامنے مانگ دیتا ہوں. وہ دعائیں مانگ کے پھر میں آپ کو لطائف دے دیتا ہوں. اے رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا تیرے لیے ہے. پہلے آپ نے یہ سبمیشن کرنی ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، سبمٹ کرنا ہے آپ نے کہ میں اللہ تیرے لیے ہوں، سپرداری کرنی ہے اپنی. اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، یا اللہ مجھے اونچی سے اونچی نعمت روحانی عطا فرما دے جو تو نے مومن کے لیے بنائی ہے. یا اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں. اب میں ایک دفعہ مانگ رہا ہوں، آپ 3 4 دفعہ مانگیں تاکہ آپ کی آواز کے اندر رکت بھی آ جائے اور اس کے اندر ایک التجا بھی پیدا ہو جائے، سٹریس بھی آ جائے. یا اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگ رہا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں. یا اللہ مجھے اپنی محبت کی چادر میں لپیٹ دے. یا اللہ مجھے اپنی محبت کا فیض عطا فرما دے. یا اللہ غیر اللہ کی محبت کو ہٹا دے. یا اللہ نفس میرے اوپر حاوی ہو چکا ہے، اس کی محبت مجھ سے ہٹا دے. یا اللہ اپنی محبت کا سرور اور لذت مجھے عطا فرما دے. یا اللہ اپنے حبیب کی محبت کا فیض مجھے عطا فرما دے، ان کی ہر سنت پہ چلا دے. اللہ میں تجھ سے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا فیض مانگتا ہوں. میں گناہوں کی سیاہی کو میرے دل سے دور فرما دے. میرے دل کو اپنے ذکر سے جس طرح تو فرماتا ہے روشن فرما دے. یا اللہ تو مہربانی فرما، مجھے ہر نعمت کے شکرانے کا فیض عطا فرما. دی گئی میری تمام نعمتیں بحال فرما دے، میری نعمتوں میں اضافہ فرما دے. یا اللہ میرے دل کو، میرے وجود کو اپنے ذکر والا بنا دے. یا اللہ مجھے قرآن کریم کی رحمت اور برکت کا فیض عطا فرما. مجھے قرآن کریم سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کریم کے علم اور حکمت کے لیے میرے لیے سینے کو کھول دے. یا اللہ مجھے قرآن کے کریم کا بیماریاں دور کرنے والا، روحانی بیماری دور کرنے والا، شفاء لما فی صدوری والا فیض عطا فرما دے. یا اللہ تو مہربانی فرما، اس خاص الخاص محبت میں سے مجھے ایک قطرہ عطا فرما جو تو محبت انبیاء سے رکھتا ہے. یا اللہ اس رحمت میں سے مجھے ایک قطرہ عطا فرما جو رحمت تیری انبیاء پہ اوپر برس رہی ہے. یا اللہ مجھے قوت، صحت، طاقت کا فیض عطا فرما، اپنی حفاظت کا فیض عطا فرما. یہ 10 دعائیں ہیں. ان 10 دعاؤں کو آپ نے مانگنا ہے. اس کو مانگنے کے بعد پھر آپ نے اپنی اسی انگلی کو جو ہے میرے لیے دعا مانگ کے کہ ان کا وہ ہے، پہلے میرے لیے بھی دعا مانگیں گے، ہماری جماعت کے لیے دعا مانگیں گے. یا اللہ جو اونچی سے اونچی نعمت مومن کے لیے بنائی ہے، جسے ذکر سکھا رہا ہے، لیاقت، اس کو بھی عطا فرما دے. یہ مانگ کے 3 4 دفعہ آپ نے اپنے دل کے اوپر انگلی رکھ کے 3 دفعہ کرنا ہے، اللہ اللہ اللہ. انگلی رکھ کے جب آپ نے 3 دفعہ اللہ اللہ کیا، اب چند سیکنڈ آپ نے یہیں آنکھیں بند کر کے، زبان بند کر کے تصور کرنا ہے کہ آپ کا جسم تو لاہور میں ہے یا جہاں بھی آپ رہتے ہیں، لیکن آپ کی روح کے سامنے ٹائم اینڈ اسپیس ختم کر دیا گیا ہے. روح روضہ رسول کے سامنے ہے اور وہاں سے رحمت آ رہی ہے دل کے اوپر. چند سیکنڈ یہ کر کے پھر آپ نے اس کے بعد اپنے لطیفہ روح کے اوپر جو دوسرا میں نے بتایا، رائٹ بریسٹ یا نپل سے 1 انچ نیچے، وہاں آپ نے انگلی رکھنی ہے اور 3 دفعہ کرنا ہے، اللہ اللہ اللہ. جب آپ اس طرح میرے پیچھے پیچھے کریں گے، آپ کے سینے کے اندر ٹھنڈک پینیٹریٹ ہونا شروع ہو جائے گی اس ویڈیو کے ساتھ ہی. یعنی اس کو آپ فالو کر لیں، ویڈیو کو، آپ کے سینے کے اندر اس ویڈیو کے ساتھ ہی ٹھنڈک کیا ہے؟ سلم کی محبت کا فیض ہے. آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، فیض آئے گا، دل کے جو بوجھ ہیں ختم ہو جائے گی. اس طرح آپ نے ادھر کرنا ہے. تیسرا لطیفہ جو ہے، آپ کو لطائف کے نام یاد نہیں، نو میٹر، نام کوئی معنی نہیں رکھتا، فنکشن ہونا چاہیے. تیسرا لطیفہ سیری ہے، بریسٹ سے 1 انچ اوپر لیفٹ سے. یہاں پھر آپ نے 3 دفعہ کرنا ہے، اللہ اللہ اللہ. پھر آپ نے آنکھیں بند کر کے اسی طرح روضہ رسول کا تصور کر کے 3 4 سیکنڈ ایسے توجہ کرنی ہے کہ میری روح روضہ رسول کے سامنے حاضر ہے اور وہاں سے رحمت آ رہی ہے. پھر آپ نے اپنے چوتھے لطیفے کے اوپر اللہ اللہ اللہ، پھر 5ویں پہ اللہ اللہ اللہ، پھر 6ویں پہ یہاں نفس ماتھے کی ناک کی سیدھ میں جہاں ماتھا ختم ہوتا ہے، اللہ اللہ اللہ. پھر 7ویں پہ سینٹر میں سر کے ٹوپی کے نیچے سے رکھنا ہے، اللہ اللہ اللہ. تو جو اسی طرح کرنی ہے آپ نے 3 3 4 4 سیکنڈ یہ ذکر دیتے وقت. اس کے بعد آپ نے 20 25 منٹ آپ نے
یہ مراقبہ کرنا ہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے، زبان بند کر کے آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ میرا جسم بے شک یہاں ہے، لیکن میری روح جو ہے روضہ رسول کے سامنے ہے، اور روضہ رسول سے ٹھنڈک میرے سینے کے اوپر، فیض میرے سینے پہ آ رہا ہے، اور میرے لطائف کے اندر ویبریشن پیدا ہو رہی ہے لطائف کے اندر۔ پھر آپ نے دریافت کرنا ہے کہ آپ کا کون سا لطیفہ جو ہے ویبریٹ ہو رہا ہے، کہاں آپ کو ٹھنڈک آ رہی ہے، وہ آپ نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے۔ ضروری نہیں قلب بھی پہلے چلے، آپ کا نفس بھی چل سکتا ہے، سری بھی چل سکتا ہے، یعنی کوئی ایک لطیفہ آپ کا سٹیئرنگ لطیفہ ہوتا ہے، وہ آپ نے پہلے مراقبے میں دریافت کرنا ہے۔ پھر آپ نے زیادہ توجہ اس کے اوپر دینی ہے تاکہ وہ اچھی طرح کھل جائے۔ جب وہ اچھی طرح کھلے گا تو باقی بھی وہ کھلتا چلا جائے گا۔ یہ اس کا طریقہ ہے، 20-25 منٹ آپ کریں اور ہم سے ٹیلی فون پہ رابطہ کریں۔ اگر کوئی آپ کو رکاوٹ آ رہی ہے اور آپ کو ذکر کے اندر کسی قسم کی خواتین و حضرات، ہمارے فون پہ رابطہ کریں، اور 0333 6444993 پہ، یا دوسرے نمبر بھی ہم دیں گے آپ کو، اس پہ رابطہ کریں۔ گھر بیٹھے گائیڈنس لیں اور اللہ کی رضا کے لیے لیں۔ ہم نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی مرید بناتے ہیں، ہم یہ علم ٹرانسفر کر رہے ہیں جو آپ کا حق ہے۔ علم مومن کی میراث ہے اور یہ آپ کا حق ہے، اور ہمارے پاس یہ آپ کی امانتاً وراثت موجود ہے سب کے لیے، خواتین و حضرات کے لیے۔ آئیے اپنی وراثت ہم سے حاصل کیجئے، بغیر کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے، بغیر کسی کی غلامی کا حلف اٹھائے ہوئے، بغیر کسی کو اپنے آپ کو کسی کے ہاتھوں بیچنے یعنی بیعت کیے بغیر آئیے بیعت کیجئے اللہ اور رسول کی بس، اور اپنا یہ علم حاصل کیجئے ہم سے، اور یہ زندگی کو اطمینان بخش طریقے سے گزارنے کا سلیقہ حاصل کیجئے، اور شیطان اور اس کی غلاظتوں کو دل سے نکالیے۔ آپ نے بہت ہی تھوڑے ٹائم کے اندر یہ اس چیز کو بالکل کھول کے رکھ دیا کہ یہ چیز کیسے ہے، کیا کرنی چاہیے اور اس کے کیا مقاصد ہوں گے۔ تو آپ کا آنے کا بہت شکریہ، اور امید کرتے ہیں کہ اس وقت انسان بالخصوص نوجوان، ان کے جو ذہن میں، دل میں جو سوالات ہیں مسائل سے لے کر، ان کے جوابات کا یہ جواب ہوگا، اور اس سے رہنمائی حاصل کر کے جو اللہ کی ایک نعمت ہے وہ ان کو مل سکے گی، یا اس کی طلب کر سکیں گے وہ۔ تو آپ کا بہت شکریہ آنے کا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دی ہے۔ تھوڑی سی چیزیں ہم نے بیان کی ہیں، اس کے لیے لوگ ہم سے کنٹیکٹ کریں، ہم ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا روزانہ زوم کا پروگرام بھی ہوتا ہے، زوم پہ ہم لائیو مراقبہ بھی کراتے ہیں۔ ہم مغرب کے وقت مراقبہ کراتے ہیں، عشاء کے وقت 10 بجے مراقبہ کراتے ہیں، 3 بجے تہجد کا مراقبہ کراتے ہیں، اور صبح فجر کی نماز کے بعد لائیو مراقبہ کراتے ہیں، جہاں پوری دنیا کے لوگ شامل ہوتے ہیں، 100-150 بندہ۔ وہاں ہم سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں اور طریقہ بھی بتاتے ہیں، اور بہت آسان طریقہ ہے، آپ گھر بیٹھے ہی حاصل کر سکتے ہیں، اور کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں آپ کو، نہ جان کا، نہ عزت کا، نہ مال کا، نہ کوئی چیز آپ سے طلب کی جاتی ہے۔ آپ کو گھر بیٹھے ہی واٹس ایپ کے اوپر، نیٹ کے اوپر بس سکھا دیا جاتا ہے، اور محض اللہ کی رضا کے لیے سکھایا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ یہ آپ نے جو مجھے وقت دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان کا رابطہ نمبر ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، رابطہ نمبر ہوگا یا کوئی بھی لنک ہوگا جس کے تھرو آپ جو ہے ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور فردر آگے جو بھی گائیڈنس ہوگی وہ ان کی طرف سے ہوگی۔ تو السلام علیکم۔